کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں۔ حتمی واپسی فلائٹ بکنگ پر ہی سامنے آئے گی۔ نواز شریف اور پارٹی گائیڈ لائن کے ساتھ عہدہ سنبھالا۔ مریم نواز نے مزید کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما بھی ہیں اور آپ چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں۔ مریم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سما کو اس لیے بھی ٹائم دیا۔ اس وقت آپ لندن سے روانہ ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے، کچھ دیر کے بعد آپ پاکستان پہنچ جائیں گی اور آپ کا وہاں پر ایک کہا جا رہا ہے ایک بہت بڑا استقبال بھی ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں، کتنی ایکسپیکٹیشن ہے؟ 3.5 ماہ والد کے پاس رہ کے واپس جا رہی ہیں۔ تھینک یو، سما ٹی وی کو بھی میں تھینک یو بولتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں 3 سال کے بعد اپنے والد سے ملی تھی اور میں اتنا عرصہ کبھی ان سے دور نہیں رہی۔ تو یہ جو تقریباً 4 مہینے کا عرصہ تھا، میں اکتوبر 5 کو گئی تھی، تو یہ بڑا مجھے ان کے ساتھ دن رات گزارنے کا موقع ملا اور بڑا سیکھنے کا موقع ملا، پلاننگ کرنے کا موقع ملا، اور وہ بڑے ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، اپ بیٹ ہیں، پاکستان واپسی کی اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے یہ 4 مہینے گو کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور تھے، لیکن میں نے M&S کی میاں صاحب کی جو کمپنی ہے اس کو میں نے بہت انجوائے کیا، اس سے میں نے بہت سیکھا، نے بہت اچھا وقت ماشاءاللہ گزارا۔ مریم صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ واپسی کی تیاری کریں، کب تک پاکستان آ رہے ہیں؟ کچھ حتمی ڈیٹ، کوئی مہینہ؟ عوام آپ کی کارکن سننا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں سننا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس آئیں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس آئیں گے، اور میں کوئی حتمی ڈیٹ اس لیے دے نہیں سکتی کہ وہ تو تبھی ملے گی جب ان کی جو فلائٹ بکنگز ہیں وہ ہوں گی، ٹکٹ جو ہے ان کا بک ہوگا، لیکن بہت جلدی انشاءاللہ وہ اپنے وطن واپس آئیں گے۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے، سمجھتی ہیں کہ والد صاحب کی جو جس طرح وہ چلا رہے تھے پارٹی کو اور آپ کے چچا چلا رہے تھے، اس سے تھوڑا مختلف ہو کے مریم نواز ایک ڈٹی ہوئی خاتون اور خاص طور پر مزاحمت کی نشانی سمجھے جانے والی اس طرح آئے گی، یا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور جس طرح دیگر معاملہ چلتے اس طرح آئیں گی؟ دیکھیں، میری جو ٹریننگ ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور اگر میں کہیں کوئی غلطی کروں، کہیں ہائپر ہو جاؤں، کچھ ہو جاؤں، تو وہ مجھے چیک کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور میں آنیسٹلی میرٹ پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے PMLN کو انہوں نے کئی دہائیوں تک چلایا ہے اور جوڑ کے رکھا ہے، اور ایک فورس ٹو ریکن ود بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، آئی تھنک وہ بہت سکسیزفل رہے ہیں اس میں، اور مجھے ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ کیونکہ ہمارا ایک تعلق نئی جنریشن سے ہے، وہ بہت جگہ دیتے ہیں نئے آئیڈیاز کو بھی، اور اگر کچھ ان کو انوویشنز کا کہتی ہوں یا کرتے ہیں تو وہ بڑا سنتے ہیں نئے آئیڈیاز کو بھی، اور اگر میں کچھ ان کو انوویشنز کا کہتی ہوں یا کرتے ہیں تو وہ بڑا سنتے ہیں اور اس کو بڑی سیریسلی لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے کہ ان کی جو ایکسپیرینس ہے، ان کی جو تحمل مزاجی ہے، اور ان کا جو سب کو ساتھ لے کے چلنا، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی انوویشن، اور جو آج کل کے لیٹسٹ جو ایوولوشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور آپ نے جو بات کی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا وہ شہباز شریف صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، دونوں کو پارٹی کے ملک کے سر پہ سلامت رکھے، تو ان کی گائیڈنس اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو مجھے اویلیبل ہے۔ باقی ہم ان کے فٹ سولجرز ہیں، پارٹی کے ورکرز ہیں، جہاں پارٹی ذمہ داری لگائے گی ملک کی خاطر، اپنے پارٹی کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ چیف آرگنائزر بن گئی، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پارٹی کو کس طرح کریں گی؟ خاص طور پہ کچھ دھڑے بندیوں کی باتیں آ رہی ہیں، انہیں کس طرح کنٹرول کریں گی؟ دیکھیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، شخصیات کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جتنی بھی وکٹمائزیشن سے ہم بدترین انتقام کے دور سے بھی گزر کے آئے، جب لٹرلی ہر طرح سے پارٹی جو ہے اس کو بہت مشکل حالات کا سامنا تھا، ایسے میں بھی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ پوری پارٹی جو ہے وہ یونائٹڈ تھی،
تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں، لیکن وہ چلتی پارٹی جو ہے وہ یونائٹڈ تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں، لیکن وہ چلتا رہتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن چیف آرگنائزر بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے جب مبارک دے رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی چیز ہے. تو یہ ایک بہت کرشنگ رسپانسبلٹی ہے میرے شولڈرز پہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس میں سرخرو کرے، اور میں جو مجھ سے توقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس ملک کے لوگوں کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نون کی، اس کے قائدین کی، ان کے ورکرز کی، ان کے ووٹ بینک کی، ان کی سپورٹرز کی، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اس پہ پورا اتروں. مریم صاحب ایک ابھی یہ بات کی یا اختلافات کی، مفتاح اسماعیل صاحب اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا کے حلقوں میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ گروپ بندی کی طرف جا رہے ہیں یا آپ انہیں ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور جو ان کا ساتھ ہے وفاداری سے بھی زیادہ، وہ 3 دہائیوں پہ محیط ہے. اور شاہد اور خاقان عباسی صاحب جو ہیں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کبھی ذہن میں سے بھی ایسی بات گزری ہوگی. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اب گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی یونائٹڈ تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں، لیکن وہ چلتا رہتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن چیف آرگنائزر بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے جب مبارک دے رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی چیز ہے. تو یہ ایک بہت کرشنگ رسپانسبلٹی ہے میرے شولڈرز پہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس میں سرخرو کرے، اور میں جو مجھ سے توقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس ملک کے لوگوں کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نون کی، اس کے قائدین کی، ان کے ورکرز کی، ان کے ووٹ بینک کی، ان کی سپورٹرز کی، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اس پہ پورا اتروں. مریم صاحب ایک ابھی یہ بات کی یا اختلافات کی، مفتاح اسماعیل صاحب اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا کے حلقوں میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ گروپ بندی کی طرف جا رہے ہیں یا آپ انہیں ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور جو ان کا ساتھ ہے وفاداری سے بھی زیادہ، وہ 3 دہائیوں پہ محیط ہے. اور شاہد اور خاقان عباسی صاحب جو ہیں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کبھی ذہن میں سے بھی ایسی بات گزری ہوگی. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اب گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی گرے گا وہ پتھروں کی زد میں آئے گا. تو میں نے بہت سارے اور بھی مثال جو ہے وہ دیکھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، کہ جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں کسی ایک پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. اس کو متحد رہنا چاہیے، اس کو متحد رکھنا چاہیے. اس میں اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑتی ہے اس کے اتحاد کے لیے، اس کو متحد رکھنے کے لیے، تو ہمیں دینی چاہیے. اور پرسنل ایجنڈاز نہیں ہونے چاہیے. اسحاق ڈار صاحب اگر ایک کام کر رہے ہیں تو وہ بہت بار انہوں نے پاکستان کو بھنور سے اس کی اکانومی کو نکال کے ٹیک آف پوزیشن میں وہ لے کے آئے ہیں. 5.8 اکانومی چھوڑ کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب. اس کے بعد سے اکانومی سنبھلنے میں نہیں آ رہی. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے تھے. تو اب اس کو ٹائم لگے گا. تو ہم سب کو ان کی سپورٹ بننا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ ملک کے ساتھ لائل ہیں، وہ اس ملک کے بیٹے ہیں، اس ملک کے لیے ان کو سنسیئر ہیں اس کے ساتھ. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کی لیگ پولنگ کریں. تو متحد ہو کر ہمیں پیشنس کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر کوئی اختلافات ہیں پرسنل گرجز ہیں تو ان کو گھر کے اندر بیٹھ کے کر لینا چاہیے. مریم صاحب آپ نے بھی بات کی کہ اختلافات کو گھر کے اندر بیٹھ کے کر لینا چاہیے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آپ کے اس بیان سے تو یہی لگ رہا ہے چودھری نثار والی بات نہیں ہوگی. جو بھی ہو، میں مفتاح سے الگ بھی بات کر لیتا ہوں.
نہیں میرے دیکھیں ظاہر ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے اور اگر ان کی حلقے میں عوام میں بھی اسی طرح کی پذیرائی ہے تو ان کو فوقیت ملنی چاہیے. جنہوں نے وفاق کی ہے پارٹی کے ساتھ پارٹی کو ان کو ریوارڈ کرنا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ میرٹ پہ ٹکٹس ہوں گی. مریم صاحبہ آپ خاص طور پہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب سے آپ سیاست میں عملی سیاست میں آپ آئیں اور 2010-11 کے بعد سے ایک جو خاص چیز میں نے گزشتہ 4 سال میں دیکھی اور تمام میڈیا نے بھی دیکھا کہ جس طرح عمران خان کی حکومت آئی اور جو آپ کی فیملی کے ساتھ اور ایون آپ کے ساتھ آپ کی کزنس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا, آپ تو جیل کے اندر 6 ماہ تقریباً رہیں, تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو جو عمران خان نے یہ لیگیسی دی ہے انتقام کی, اب یہ ختم ہونی چاہیے یا وہ اپنے انجام کو جائیں گے عمران خان بھی؟ سیاست سے قطع نظر میں کسی وکٹمائزیشن کے حق میں نہیں ہوں. میں کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی گرفتار ہو تو میں بہت کوئی خوشی کا نہ اظہار کرتی ہوں, نہ میرے دل میں کوئی وہ ایسے جذبات ہیں. میں نیگیٹیوٹی میں بلیو نہیں کرتی. لیکن ایک چیز عاصم صاحب, قدرت کا ایک طریقہ ہے اس یونیورس کو, اس دنیا کو چلانے کا. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اس کائنات میں بیلنس رکھنے کا. اب جنہوں نے 4 سال ظلم کے پہاڑ توڑے, خاندانوں کو گھسیٹا ہے انتقام میں, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, میں بیٹیوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو بخشا نہیں ہے انہوں نے, تو وہ جو ایک سائیکل ہے قدرت کا وہ تو اپنا پورا ہو کر رہے گا. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتی, لیکن ظلم جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, تو ورنہ اس کائنات میں بیلنس نہیں رہے گا. یہ ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے, اور تاکہ اور میں لیکن ظلم اور انتقام اور اس طرح کی جو چیزیں اس کا سیاست میں یہ بہت ایک بری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو آہستہ آہستہ ختم ہونا چاہیے. ہم نے تو دیکھا نا آپ کے جس طرح آپ کو کورٹ میں لایا جاتا تھا, کرفیو کا سما تھا, نواز شریف صاحب کی جو ایک کورٹ میں گزشتہ گرفتاری کے اندر ان کی جس طرح پیشی ہوئی, آپ کو جس طرح دھکے دیے جا رہے تھے اور آپ جو ہوتا رہا ہم بھی اسے وٹنس کرتے رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سیاست کیا اس چیز سے تو اب سائڈ بھی ہو جائے گی یا عمران خان کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا ریوارڈ ملے گا؟ میں نا جب ٹی وی پہ وہ مناظر دیکھتی ہوں نا کہ وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, اور ابھی تو نواز شریف صاحب کے طرح کا انتقام یا جو میرے ساتھ لیا گیا, یہ جو پی ایم ایل این کے باقی پارٹی ممبرز کے ساتھ جو ہوا, ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ہوا, شہباز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا, باقی جو دیگر ہمارے لیڈران ہیں ان کے ساتھ جو ہوا, اس قسم کی تو کوئی چیز ابھی پی ٹی آئی کو نہیں بھگتنی پڑی. عمران خان صاحب کو تو کبھی انگلی بھی نہیں لگائی کسی نے ابھی تو اس طرح کے انتقام کا ان کو اندازہ نہیں ہے. لیکن جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سائفن آف کیے ہیں اپنے دوست کو, ہیرے جواہرات لے کر انہوں نے لوگوں کی فائلز پہ سگنیچرز کرائے ہیں, تو اس کو آپ اس چیز میں نہیں چھپا سکتے کہ وہ ایک پرائم منسٹر تھا, اس کو نکال دیا, اس سے انتقام لیا گیا. وہ اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنا, وہ مکافات عمل کا نشانہ ضرور بنا ہے, لیکن یہ جرائم انہوں نے کیے ہیں. اب اس کو سیاست کی آڑ میں نہیں چھپانا چاہیے, اس میں فرق ہونا چاہیے. اور یہ جو بھی انہوں نے جرائم کیے ہیں اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے, وہ اس کو سیاست کی یا ایکس پرائم منسٹر کی آڑ میں نہیں چھپا سکتے. مریم صاحب, پنجاب میں خاص طور پر جو چودھری پرویز الہی نے گزشتہ 5-6 ماہ کے اندر جس طرح کرپشن کا بازار گرم کیا تھا, کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ کوئی کارروائی کریں گے, اور آپ اس کے لیے بھی کوئی سفارش کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو داستانیں سننے میں آ رہی ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور بہت دل ہلا دینے والی ہیں. ضرور احتساب ہونا چاہیے. اس ملک کا پیسہ جو بھی اپنا ذاتی مال سمجھ کے لوٹے, اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے مختصر بتائیں گی کیا بیانیہ آ رہا ہے جو آنے والے جنرل الیکشن میں ہوگا, اور ملک میں کیا آپ آنے والے دنوں میں آپ کوئی نئی اپنی کمپین سٹارٹ کر رہی ہیں؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی اس میں بھی تھوڑا سا؟ بیانیہ تو عوام بناتے ہیں, اور جو حقائق ہیں بیانیہ تو وہی ہے. میں تو صرف وہ حقائق عوام کے سامنے رکھوں گی, اور میرا جو پلان ہے, اور جو حقائق ہیں بیانیہ تو وہی ہے. میں تو صرف وہ حقائق عوام کے سامنے رکھوں گی,
اور میرا جو پلان ہے وہ خود جماعت کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب نے ترتیب دیا ہے لنڈن میں. اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے اور میں اگلے 2 مہینے جو ہے وہ رمضان سے جو پہلے کا عرصہ ہے اس میں پنجاب کے سارے ڈویژنز میں جا رہی ہوں. وہاں پر میں رہوں گی بھی خود, اور سارے جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آفس ہولڈرز ہیں جماعت کے, اور کارکنان ہیں جو تنظیم سازی میں نئے ممبرز بنے ہیں یو سی وائز, میں ان سب سے ملاقات کروں گی. تو میرا ایک بڑا ایکسٹینسو پلان جو ہے وہ جماعت نے ترتیب دیا ہے. تو میں عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ صرف کل کا دن میرا آف ہے, پرسوں سے میرا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, پرسوں سے آپ کام شروع ہو جائے گا, اور آخر میں الیکشن دیکھ رہی ہیں آپ کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائیں گے, یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ ابھی قباحتیں ہیں الیکشن کی, جیسا مردم شماری کا کہا جا رہا ہے اور دیگر معاملات؟ میں تو اس معاملے میں نہیں جاتی, وہ ایک ٹیکنیکل جو بھی ان کی پرابلمز ہیں میں اس کو نہیں دیکھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھرپور طریقے سے میدان میں آ کر تیاری کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جس کی بہت مضبوط جڑیں ماشاءاللہ عوام کے اندر ہیں, اور الیکشن ہوگا. مسلم لیگ نون پوری قوت سے انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑے گی. ہوگا مسلم لیگ نون پوری قوت سے انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑے گی, جیتے گی انشاءاللہ تعالی, اور دوبارہ حکومت میں آئے گی, اور پاکستان میں ترقی کا جو سفر 2017 میں ٹوٹا تھا وہ دوبارہ شروع. آخری سوال, مریم نواز پنجاب میں کمپین کو لیڈ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی مسند پہ جائیں گی یا وزیر اعظم کے لیے قومی اسمبلی سے الیکشن لڑیں گی؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک محنت کا تعلق ہے وہ میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ مسلم لیگ نون کو ہم نئی جو لائنز ہیں, نئے خطوط پہ ہم اس کو استوار کریں گے, اور مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ایسی عوامی قوت کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی, جو کہ وہ 30 سال سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قوت بخشی آپ کو نظر آئے گا. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست جب شروع کی تو اس میں پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, اور اس کے بعد وزیر اعظم کی کرسی پر گئے. نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کیا وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے تیاری پکڑ چکی ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو جیسے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتی. ابھی میری پوری توجہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ہے, اس کو نئے لائنز پہ استوار کرنے کی ہے, اس کو جو نئی جتنی بھی ایک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ایسی عوامی قوت کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی, جو کہ وہ 30 سال سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قوت بخشی آپ کو نظر آئے گا. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست جب شروع کی تو اس میں پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, اور اس کے بعد وزیر اعظم کی کرسی پر گئے. نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کیا وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے تیاری پکڑ چکی ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو جیسے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتی. ابھی میری پوری توجہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ہے, اس کو نئے لائنز پہ استوار کرنے کی ہے, اس کو جو نئی جتنی بھی ایک ڈیجیٹائزیشن ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں. میں یوتھ کو اپنے فولڈز میں, پی ایم ایل این کے فولڈز میں لانا چاہتی ہوں. میں یوتھ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہوں, میں خواتین کے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہوں, میں پارٹی کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہوں.